اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب نمبر 70، حضرت حسین منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب۔ تعارف و تذکرہ۔ آپ کے متعلق عجیب و غریب قسم کے اقوال منقول ہیں، لیکن آپ بہت ہی نرالی شان کے بزرگ اور اپنی طرز کے یگانہ روزگار تھے۔ اکثر صوفیاء نے آپ کی بزرگی سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ آپ تصوف سے قطعاً ناواقف تھے، ہمیشہ شوق و سوز کے عالم میں مستغرق رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی تصانیف مغلق و مشکل عبارات کا مجموعہ تھیں، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے تو کافر و ساحر تک کا خطاب دے دیا، اور بعض کا خیال ہے کہ آپ اہل حلول میں سے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ آپ کا تکیہ اتحاد پر تھا۔ لیکن حضرت مصنف فرماتے ہیں کہ توحید کا معمولی سا واقف بھی آپ کو حلول و اتحاد کا لمبردار نہیں کہہ سکتا، بلکہ اس قسم کا اعتراض کرنے والا خود ناواقف توحید ہے۔ اور اگر ان چیزوں کا تفصیلی جائزہ لیا جائے تو اس کے لیے ایک ضخیم کتاب کی ضرورت ہے۔ چنانچہ بغداد میں ایک جماعت نے حلول اتحاد کے چکر میں گمراہ ہو کر خود کو حلاجی کہنے سے بھی گریز نہیں کیا، حالانکہ انہوں نے صحیح معنوں میں آپ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اس زمرے میں تقلید شرط نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس مرتبہ پر فائز فرما دے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ مجھے تو اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ لوگ درخت سے انی ان اللہ کی صدا تو جائز قرار دیتے ہیں، اور اگر یہی جملہ آپ کی زبان سے نکل گیا تو خلاف شرع بتاتے ہیں۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ جس طرح حضرت عمر کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، اسی طرح آپ کی زبان سے بھی کلام کیا، اور یہی جواب حلول و اتحاد کے واہیات تصورات کو بھی دور کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض حضرات حسین بن حلاج اور حسین منصور کو دو جداگانہ شخصیتیں قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ حسین ملحد بغداد کا باشندہ تھا اور جادوگر تھا، جس کی نشو و نما واسط میں ہوئی، اور حضرت عبداللہ خفیف کے قول کے مطابق حسین بن منصور عالم ربانی ہوئے ہیں، اور حضرت شبلی نے تو یہاں تک فرما دیا کہ مجھ میں اور حسین بن منصور میں صرف اتنا سا فرق ہے کہ ان کو لوگوں نے دانشور تصور کر کے ہلاک کر دیا اور مجھ کو دیوانہ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ بہرحال انہی اقوال کی مطابقت میں حضرت مصنف فرماتے ہیں کہ اگر حسین بن منصور حقیقت میں مطعون و ملعون ہوتے تو پھر یہ دونوں عظیم بزرگ ان کی شان میں اتنے بہتر الفاظ کیسے استعمال کر سکتے تھے؟ لہٰذا ان دونوں بزرگوں کے اقوال حضرت حسین بن منصور کے صوفی ہونے کے لیے بہت کافی ہیں۔ حضرت منصور ہمہ اوقات عبادات میں مشغول رہا کرتے تھے، اور میدان توحید و معرفت میں دوسرے اہل خیر کی طرح آپ بھی شریعت و سنت کے متبعین میں سے تھے۔ آپ کی زبان سے ان الحق کا غیر شرعی جملہ نکل گیا، لیکن آپ کو کافر کہنے میں اس لیے تردد ہے کہ آپ کا قول حقیقت میں خدا کا قول تھا۔ اور حضرت مصنف کی رائے ہے کہ جو مشائخ آپ کی بزرگی کے قائل نہیں ہیں، ان کے اقوال صوفیہ کی شان کے مطابق نہیں، بلکہ بربنائے حسد انہوں نے آپ کو مورد الزام گردانا ہے۔ اس لیے ان مشائخ کے اقوال کو قابل قبول کہنا دانش مندی کے خلاف ہے۔ آپ 18 سال کی عمر میں تستر تشریف لے گئے، اور وہاں 2 سال تک حضرت عبداللہ تستری کی صحبت سے فیض یاب ہونے کے بعد بصرہ چلے گئے۔ پھر وہاں سے دوحرقہ پہنچے، جہاں حضرت عمر بن عثمان مکی کی صحبت سے فیض یاب ہو کر حضرت یعقوب اقطع کی صاحبزادی سے نکاح کر لیا، لیکن عمر بن عثمان کی ناراضگی کے باعث حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں بغداد پہنچ گئے، اور وہاں حضرت جنید نے آپ کو خلوت و سکونت کی تربیت سے مرشح کیا۔ پھر وہاں کچھ عرصہ قیام کے بعد حجاز تشریف لے گئے۔ 1 سال قیام کرنے کے بعد جماعت صوفیہ کے ہمراہ پھر بغداد واپس آ گئے، اور وہاں حضرت جنید سے نامعلوم کس قسم کا سوال کیا، جس کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ تو بہت جلد لکڑی کا سر سرخ کرے گا، یعنی سولی چڑھا دیا جائے گا۔ حضرت منصور نے جواب دیا کہ جب مجھے سولی دی جائے گی تو آپ اہل ظاہر کا لباس اختیار کر لیں گے۔ چنانچہ بیان کیا گیا کہ جس وقت علماء نے متفقہ طور پر حسین منصور کو قابل گردن زدنی ہونے کا فتویٰ دیا تو خلیفہ وقت نے کہا کہ حضرت جنید جب تک فتوے پر دستخط نہ کریں گے منصور کو پھانسی نہیں دے سکتا، اور جب یہ اطلاع حضرت جنید کو پہنچی تو آپ نے مدرسہ جا کر پہلے علماء ظاہر کا لباس زیب تن کیا، اس کے بعد یہ فتویٰ دیا کہ ہم ظاہر کے اعتبار سے منصور کو سولی پر چڑھانے کا فتویٰ صادر کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت جنید نے حضرت منصور کے کسی مسئلہ کا جواب نہیں دیا تو وہ حضرت جنید سے ملاقات کیے بغیر خفا ہو کر اپنی بیوی کے ہمراہ تستر چلے گئے اور 1 سال تک وہیں مقیم رہے۔
اور وہاں کے لوگ آپ کے بے حد معتقد ہو گئے۔ آپ اپنی فطرت کے مطابق اہل ظاہر کو ہمیشہ نظر انداز کرتے رہے، جس کی وجہ سے لوگوں میں آپ کے خلاف نفرت و حسد کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ دوسری جانب سب سے بڑی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت عمرو بن عثمان نے اہل خراسان کو آپ کی برائیاں تحریر کر کے اور بھی آپ کے خلاف معاندانہ جذبہ رونما کر دیا۔ چنانچہ آپ کو اس طرز عمل سے بے حد رنج پہنچا اور آپ نے صوفیہ کے لباس ترک کر کے اہل دنیا کا لباس اختیار کر کے دنیا داروں جیسا ہی رہن سہن اختیار کر لیا اور مکمل 5 سال تک ہمہ اوسط کے فلسفہ میں گم رہے اور مختلف ممالک میں مقیم رہ کر آخر میں فارس پہنچے اور اہل فارس کو بلند پایہ تصانیف پیش کی اور اپنے وعظ و نصیحت میں ایسے رموز نہاں کا انکشاف کیا کہ لوگوں نے آپ کو علاج الاسرار کے خطاب سے نواز دیا۔ پھر بصرہ پہنچ کر دوبارہ صوفیہ کا لباس اختیار کر کے مکہ معظمہ کا عزم کیا اور راستہ میں بے شمار صوفیہ سے ملاقاتیں کرتے رہے، لیکن مکہ معظمہ پہنچنے کے بعد حضرت یعقوب نہرجوری نے آپ کو جادوگر کہنا شروع کر دیا۔ پھر وہاں سے واپسی کے بعد 1 سال بصرہ میں قیام کیا اور اہواز ہوتے ہوئے ہندوستان میں داخل ہوئے اور وہاں سے خراسان و ماورال نہر ہوتے ہوئے چین پہنچ کر لوگوں کو وعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ جن ممالک میں پہنچے وہاں کے لوگوں نے آپ کے اوصاف کے مطابق خطابات سے نوازا۔ گھوم پھر کر آپ مکہ معظمہ پہنچ گئے اور 2 سال قیام کے بعد جب واپسی ہوئی تو آپ میں اس درجہ تغیر پیدا ہو گیا اور آپ کا کلام لوگوں کی فہم سے باہر ہو گیا اور جن ممالک میں آپ تشریف لے جاتے وہاں کے لوگ آپ کو نکال دیتے، جس کی وجہ سے آپ نے ایسی اذیتیں برداشت کیں کہ کسی دوسرے صوفی کو ایسی تکالیف کا سامنا کرنا نہیں پڑا۔ آپ کو حلاج اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ روئی کے ذخیرے پر سے گزرے اور عجیب انداز میں کچھ اشارہ کیا، جس کی وجہ سے وہ روئی خود بخود دھنک گئی۔ ہر رات آپ 400 رکعتیں نماز ادا کیا کرتے تھے اور اس فعل کو اپنے اوپر فرض قرار دے لیا تھا۔ جب لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ ایسے بلند مراتب کے بعد آپ اذیتیں کیوں برداشت کرتے ہیں، آپ نے جواب دیا کہ دوستی کا مفہوم یہی ہے کہ مصائب پر صبر کیا جائے اور جو اس کی راہ میں فنا ہو جاتے ہیں راحت و غم کا کوئی احساس باقی نہیں رہتا۔ آپ نے 50 سال کے سن میں یہ فرمایا کہ اب تک میرا کوئی مسلک نہیں، لیکن تمام مذاہب میں جو مشکل ترین چیزیں ہیں انہیں میں نے اختیار کر لیا ہے اور 50 برس میں 1000 سال کی نمازیں ادا کر چکا ہوں اور ہر نماز کے لیے غسل کو ضروری تصور کیا ہے۔ عبادت و ریاضت کے دور میں مسلسل آپ ایک ہی گڈڑی میں زندگی بسر کرتے رہے اور جب لوگوں کے اصرار پر مجبور ہو کر اس گڈڑی کو اتارا تو اس میں 3 رتی کے برابر جوئیں پڑ گئی تھیں۔ کسی شخص نے آپ کے قریب ایک بچھو کو دیکھ کر مارنے کا قصد کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو مت مارنا کیونکہ 12 برس سے یہ میرے ساتھ ہے۔ حضرت رشید خرد سمرقندی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ بہت سے لوگ سفر حج میں آپ کے ہمراہ تھے اور کئی یوم سے کوئی غذا نصیب نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ جب آپ سے سب نے بھوک کی شکایت کرتے ہوئے یہ فرمائش کی کہ اس وقت ہماری طبیعت سری کھانے کو چاہتی ہے تو آپ نے سب کی صف بندی کر کے بٹھا دیا اور جب اپنی کمر کے پیچھے ہاتھ لے جاتے تو ایک بھنی ہوئی سری اور 2 گرم روٹیاں نکال کر سب کے سامنے رکھتے جاتے۔ اس طرح ان 400 افراد نے جو آپ کے ہمراہ تھے شکم سیر ہو کر کھانا کھایا۔ پھر آگے چل کر لوگوں نے کہا کہ ہماری طبیعت خرموں کو چاہتی ہے۔ چنانچہ آپ نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ مجھے زور زور سے ہلاؤ اور جب لوگوں نے یہ عمل کیا تو آپ کے جسم میں اس قدر خرمے جھڑے کہ لوگ سیر ہو گئے۔ مریدوں کی جماعت نے کسی جنگل میں آپ سے انجیر کی خواہش کا اظہار کیا تو آپ نے جیسے ہی فضا میں ہاتھ بلند کیا انجیر سے لبریز ایک طبق آپ کے ہاتھ میں آ گیا اور آپ نے پوری جماعت کو کھلا دیا۔ اسی طرح جب مریدوں نے حلوے کی خواہش ظاہر کی تو آپ نے ان کو حلوہ پیش کر دیا اور لوگوں نے جب عرض کیا کہ ایسا حلوہ تو بغداد کے بازاروں میں ملتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ میرے لیے بغداد کا بازار اور جنگل سب مساوی ہیں۔ سنا گیا ہے کہ اسی دن بغداد کے باب الطاقہ کے بازار میں سے کسی حلوائی کا حلوے سے بھرا ہوا طبق گم ہو گیا اور جب آپ کی جماعت بغداد پہنچی تو حلوائی نے اپنا طبق شناخت کرتے ہوئے ان سے پوچھا کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا، اور جب لوگوں نے اسے پورا واقعہ بتایا تو وہ حلوائی آپ کی کرامت سے متاثر ہو کر آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گیا۔ ایک مرتبہ سفر حج میں آپ کے ہمراہ 4000 افراد مکہ معظمہ پہنچے۔ وہاں پہنچ کر آپ ننگے سر اور برہنہ جسم کھڑے ہو گئے اور مکمل 1 سال تک اسی حالت میں کھڑے رہے، حتیٰ کہ شدید دھوپ کی وجہ سے آپ کی ہڈیوں تک کا گودا پگھل گیا اور جسم کی کھال پھٹ گئی۔
اسی دوران کوئی شخص روزانہ ایک ٹکیا اور ایک کوزہ پانی آپ کے پاس پہنچا دیتا تھا۔ آپ ٹکیا کے کنارے کھا کر باقی ماندہ حصہ کوزے پر رکھ دیا کرتے تھے، اور آپ کے استغراق کا یہ عالم تھا کہ آپ کے تہبند میں ایک بچھو نے رہنے کی جگہ بنا لی تھی۔ میدان عرفات میں آپ نے کہا کہ اے اللہ، تو سرگرداں لوگوں کو راہ دکھانے والا ہے، اور اگر میں واقعی کافر ہوں تو میرے کفر میں اضافہ فرما دے۔ پھر جب سب لوگ رخصت ہو گئے تو آپ نے دعا کی کہ اے خدا، میں تجھ کو واحد تصور کرتے ہوئے تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا، اور تیرے انعامات پر اپنے عجز کی وجہ سے شکر بھی ادا نہیں کر سکتا، لہٰذا تو میرے بجائے اپنا شکریہ خود ہی ادا کر لے، اس لیے کہ بندوں سے تیرا شکر کسی طرح بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ نے ابلیس سے دریافت کیا کہ تو نے حضرت آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے جواب دیا کہ میں تو خدا تعالیٰ کا مشاہدہ کرنے والوں اور اس کو سجدہ کرنے والوں میں سے تھا، اس لیے مجھے یہ گوارا نہ ہو سکا کہ اس کے سوا کسی اور کو سجدہ کروں۔ اور آپ کے اشتیاق دیدار کا یہ عالم ہے کہ انظر الی الجبل کا فرمان سنتے ہی کوہ طور کی جانب حریصانہ طور پر دیکھنے لگے۔ ارشادات: جب لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ حضرت موسیٰ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو جواب دیا کہ وہ مبنی برحق ہیں، اور جب فرعون کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا وہ بھی سچا تھا، کیونکہ خدا نے دو طرح کے لوگ پیدا فرمائے ہیں، ایک عام اور ایک خاص، اور دونوں قسم کے لوگ اپنے اپنے راستوں پر چلتے رہتے ہیں، اور دونوں کو راستہ دکھانے والا خدا ہے۔ فرمایا کہ خدا کی یاد میں دنیا و آخرت کو فراموش کر دینے والا ہی واصل باللہ ہوتا ہے، اور خدا کے سوا ہر شے سے مستغنی ہو کر عبادت کرنا فقر ہے۔ فرمایا کہ صوفی اپنی ذات میں اس لیے واحد ہوتا ہے نہ تو کسی کو جانتا ہے اور نہ اس سے کوئی واقف ہوتا ہے۔ فرمایا کہ نور ایمانی کے ذریعہ خدا کی جستجو کرو۔ فرمایا کہ حکمت ایک تیر ہے اور تیر انداز خدا تعالیٰ ہے، اور مخلوق اس کا نشانہ ہے۔ پھر فرمایا کہ مومن وہ ہے جو امارات کو معیوب تصور کرتے ہوئے قناعت اختیار کرے۔ فرمایا کہ سب سے بڑا اخلاق جفائے مخلوق پر صبر کرنا اور اللہ کو پہچاننا ہے۔ فرمایا کہ عمل کو قدورت سے پاک رکھنے کا نام اخلاق ہے۔ فرمایا کہ بندوں کی بصیرت، عارفوں کی معرفت، علماء کا نور اور گزشتہ نجات پانے والوں کا راستہ ازل سے ابد تک ایک ہی ذات سے وابستہ ہے۔ فرمایا کہ میدان رضا میں یقین کی حیثیت ایک اژدہے جیسی ہے، جس طرح جنگل میں ذرے کی حیثیت ہوتی ہے، اسی طرح پورا عالم اس اژدہے کے منہ میں رہتا ہے۔ فرمایا کہ جس طرح بادشاہ ہوس ملک گیری میں مبتلا رہتے ہیں، اسی طرح ہم ہر لمحہ مصائب کے طالب رہتے ہیں۔ فرمایا کہ بندگی کے منازل طے کرنے والا آزاد ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ مرید سایہ توبہ اور مراد سایہ عصمت میں رہتا ہے، اور مرید وہ ہے جس کے مکشوفات پر اجتہاد کا غلبہ ہو، اور مراد وہ ہے جس کے مکشوفات اجتہاد پر سبقت لے جائیں۔ فرمایا کہ انبیاء کرام جیسا زہد آج تک کسی کو حاصل نہ ہو سکا۔ بعض لوگوں نے سوال کیا کہ دست دعا زیادہ طویل ہے یا دست عبادت؟ آپ نے فرمایا کہ ان دونوں ہاتھوں کی کہیں تک رسائی نہیں، کیونکہ گو دست دعا کو دامن قبولیت تک رسائی حاصل ہے، لیکن مردان حق اس کو شرک تصور کرتے ہیں، اور دست عبادت کو گو دامن شریعت تک رسائی حاصل ہے، لیکن مردان حق کے نزدیک وہ پسندیدہ نہیں، لہٰذا بلند ترین ہے وہ ہاتھ جو سعادت حاصل کرے۔ فرمایا کہ عبودیت کا اتصال ربوبیت سے ہے۔ فرمایا کہ ذات خداوندی جس پر منکشف ہونا چاہتی ہے تو ادنا سی شے کو قبول کر کے منکشف ہو جاتی ہے، ورنہ اعمال صالحوں کو بھی قبول نہیں کرتی۔ فرمایا کہ جب تک مصائب پر صبر نہ کیا جائے عنایت حاصل نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ انبیاء کرام پر اعمال کا غلبہ اس لیے نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ خود اعمال پر غالب رہتے تھے، اسی وجہ سے بجائے اس کے اعمال ان کو گردش دے سکتے، وہ خود اعمال کو گردش دیا کرتے تھے۔ پھر فرمایا کہ صبر کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ہاتھ پاؤں کاٹ کر پھانسی پر لٹکا دیا جائے جب بھی منہ سے اف نہ نکلے۔ چنانچہ جب آپ کو سولی پر چڑھایا گیا تو اف تک نہیں کی۔ حالات: جب حضرت شبلی آپ کو قتل کرنے کی نیت سے پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک ایسے اہم کام کا قصد کر لیا ہے جس کی وجہ سے مجھ پر دیوان کی طاری ہے، اور میں خود اپنی موت کو دعوت دے رہا ہوں، لہٰذا تم مجھ کو قتل کر دو۔ آپ کے ان کلمات سے بہت سے لوگ برگشتہ ہو گئے، اور خلیفہ کو بھی آپ کی جانب سے بدظن کر دیا، حتیٰ کہ عن الحق کہنے کی وجہ سے کفر کا فتویٰ عائد کر دیا گیا۔ اور جب آپ سے سوال کیا گیا کہ بندے کا دعوی خدائی کرنا داخل کفر ہے تو آپ نے جواب دیا کہ وہ حقیقتاً ہمہ اوسط ہے۔
اور تمہارے قول کے مطابق وہ گم نہیں ہوا ہے، لیکن حسین گم ہو گیا ہے اور بحر محیط میں کسی قسم کی کمی یا زیادتی ممکن نہیں۔ اور جب لوگوں نے حضرت جنید سے عرض کیا کہ کیا منصور کے قول میں کسی طرح کی تعویل ہو سکتی ہے یا نہیں، انہوں نے فرمایا کہ اب تم لوگ اس سلسلہ میں کچھ نہ کہو کہ اب تعویل کا وقت گزر چکا ہے۔ چنانچہ علماء کی ایک جماعت اور خلیفہ وغیرہ سب آپ سے ناراض ہو گئے اور ایک برس تک آپ کو قید خانہ میں ڈالے رکھا، لیکن آپ کے معتقدین وہاں بھی پہنچ رہے تھے اور آپ ان کے مسائل کا تسلی بخش جواب دیتے تھے۔ پھر آپ کے پاس لوگوں کو جانے کی ممانعت کر دی گئی اور 5 ماہ تک ایک فرد بھی آپ کے پاس نہیں پہنچا، مگر اس عرصہ میں بعض بزرگوں نے آپ کے پاس 2 افراد بھیج کر یہ کہلوا دیا کہ انا الحق کہنے سے توبہ کر لو تاکہ قید سے رہا کر دیا جاؤ۔ آپ نے خود جواب دیا کہ میں معذور ہوں۔ پھر ایک مرتبہ حضرت عطا خود بھی آپ کے پاس گئے، لیکن آپ نے انہیں بھی وہی جواب دیا۔ جس دن آپ کو قید میں ڈالا تو رات کو جب لوگوں نے جا کر دیکھا تو آپ وہاں نہیں تھے، اور دوسری شب میں نہ قید خانہ موجود تھا نہ آپ تھے، اور تیسری شب میں دونوں موجود تھے۔ اور جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ پہلی شب میں تو حضور کی خدمت میں تھا اور دوسری شب حضور یہاں تشریف فرما تھے، اس لیے قید خانہ گم ہو گیا تھا اور اب مجھے شریعت کے تحفظ کی خاطر یہاں پھر بھیج دیا گیا ہے۔ آپ قید خانہ کے اندر ایک رات دن میں 1000 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے۔ پھر جب لوگوں نے پوچھا کہ جب انا الحق خود آپ ہیں تو پھر نماز کس کی پڑھتے ہیں، فرمایا کہ اپنا مرتبہ ہم خود سمجھتے ہیں۔ قید خانہ میں آپ کے علاوہ اور بھی 300 قیدی موجود تھے، اور جب آپ نے ان سے کہا کہ کیا تم کو رہا کر دوں تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر یہ طاقت ہے تو پھر تم کیوں یہاں آئے۔ آپ نے اشارہ کیا تو تمام قیدیوں کی بیڑیاں ٹوٹ گئیں، اور جب دوبارہ اشارہ کیا تو تمام قفل ٹوٹ گئے۔ پھر آپ نے قیدیوں سے فرمایا کہ جاؤ، ہم نے تمہیں رہا کر دیا۔ اور جب قیدیوں نے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے تو فرمایا کہ مجھے اپنے آقا کے ساتھ ایک ایسا راز وابستہ ہے جو سولی پر چڑھے بغیر حل نہیں ہو سکتا۔ گو میں اپنے آقا کا قیدی ہوں، لیکن شریعت کی پاسداری بھی واجب ہے۔ چنانچہ صبح کو دیکھا گیا تو تمام قیدی فرار ہو چکے تھے اور آپ کے سوا وہاں کوئی اور نہیں تھا۔ اور جب آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے سب کو رہا کر دیا اور ہم اس لیے ٹھہر گئے ہیں کہ ہمارے آقا کا ہم پر عتاب نازل ہے۔ اور جب یہ اطلاع خلیفہ کو پہنچی تو اس نے حکم دیا کہ انہیں کوڑے مار مار کر فوراً قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ تعمیل حکم کی خاطر قید خانے سے باہر لا کر جب آپ کو 300 کوڑے لگائے گئے تو آپ انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ ایک ہی حالت میں کھڑے رہے، اور جس نے آپ کو کوڑے لگائے اس کا بیان ہے کہ ہر کوڑے پر یہ آواز سنتا ہوں، یا ابن المنصور التخف، یعنی اے ابن منصور خوف زدہ نہ ہو۔ اور جس وقت آپ کو سولی دی جانے والی تھی تو 1,00,000 افراد کا وہاں اجتماع تھا، اور آپ ہر سمت دیکھ کر حق حق اور انا الحق کہہ رہے تھے۔ اس وقت کسی اہل نے پوچھا کہ عشق کس کو کہتے ہیں، فرمایا کہ آج کل اور پرسوں میں تجھ کو معلوم ہو جائے گا۔ چنانچہ اسی دن آپ کو پھانسی دے دی گئی، اگلے دن آپ کی نعش کو جلایا گیا اور تیسرے دن خاک ہوا میں اڑا دی گئی۔ گویا آپ کے قول کے مطابق عشق کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ جب آپ کے خادم نے وصیت کرنے کے متعلق عرض کیا تو فرمایا کہ اپنے نفس کو تمام علائق کے دنیاوی سے خالی کر لو، ورنہ یہ نفس تجھ کو ایسی چیزوں میں پھانس دے گا جو تیرے بس کی نہ ہوں گی۔ اور جب آپ کے صاحبزادے نے وصیت کی خواہش کی تو فرمایا کہ سارا عالم اعمال صالحہ کی کوشش کرتا ہے، لیکن تجھے علم حقیقت حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ علم حقیقی کا ایک نقطہ بھی تمام اعمال صالحہ پر بھاری ہوتا ہے۔ پھر آپ جس وقت شادان و فرحان ٹہلتے ہوئے سولی کی جانب بڑھے تو لوگوں نے سوال کیا کہ آپ اس قدر مسرور کیوں ہیں؟ فرمایا کہ اس سے زیادہ مسرت کا وقت اور کون سا ہو سکتا ہے جب کہ میں اپنے ٹھکانے پر پہنچ رہا ہوں۔ پھر آپ نے بآواز بلند مندرجہ ذیل 2 شعر پڑھے، یعنی میرا ندیم ذرا سا بھی ظالم نہیں ہے، اس نے مجھ کو ایسی شراب عطا کی ہے جو مہمان کو میزبان دیا کرتا ہے، اور جب جام کے کئی دور چل چکے تو تلوار اور نتا طلب کیا گیا کہ اس شخص کی سزا یہی ہے جو اژدہے کے سامنے ماہ تموز میں پرانی شراب پیتا ہے۔ پھر جس دن آپ کو پھانسی کے پھندے کے نیچے لے جایا گیا تو آپ نے پہلے باب الطاقہ کو بوسہ دے کر سیڑھی پر جس وقت قدم رکھا تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ فرمایا کہ پھانسی تو مردوں کا مزاج ہے۔ پھر قبلہ رو ہو کر
فرمایا کہ میں نے جو کچھ طلب کیا تو نے عطا کیا۔ پھر جب سولی پر چڑھتے ہوئے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا اپنے مخالفین و متبعین کے متعلق کیا خیال ہے؟ فرمایا متبعین کو ایک اجر تو اس لیے ضرور حاصل ہوگا کہ وہ مجھ سے صرف حسن ظن رکھتے ہیں، اور مخالفین کو 2 ثواب حاصل ہوں گے، کیونکہ وہ قوت توحید اور شریعت میں سختی سے خائف رہتے ہیں، اور شریعت میں اصل شے توحید ہے، جبکہ حسن ظن صرف فرع کی حیثیت رکھتا ہے۔ پھر آپ کو جب یہ خیال آیا کہ عہد شباب میں میری نظر ایک عورت پر پڑ گئی تھی تو فرمایا کہ اس کا بدلہ اتنی مدت گزرنے کے بعد لیا جا رہا ہے۔ اور جب حضرت شبلی نے پوچھا کہ تصوف کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو یہ تصوف کا ادنا ترین درجہ ہے، کیونکہ اعلیٰ ترین درجہ سے تو کوئی بھی واقف نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد لوگوں نے آپ کو سنسار کرنا شروع کر دیا، جس کو آپ نہایت خاموشی سے برداشت کرتے رہے، لیکن جب حضرت شبلی نے مٹی کا ایک چھوٹا سا ڈھیلا مارا تو آپ نے آہ بھری، اور جب لوگوں نے پوچھا کہ سنساری کی اذیت پر تو خاموش رہے، لیکن مٹی کے چھوٹے سے ڈھیلے پر آپ کے منہ سے آہ کیوں نکل گئی؟ فرمایا کہ پتھر مارنے والے تو میری حقیقت سے ناواقف ہیں، لیکن شبلی کو ڈھیلا اس لیے نہ مارنا چاہیے تھا کہ وہ اچھی طرح واقف ہے۔ پھر جب سیڑھی پر آپ کے ہاتھ قطع کیے گئے تو مسکراتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں نے گو میرے ظاہری ہاتھ تو قطع کر دیے ہیں، لیکن میرے باطنی ہاتھ کون قطع کر سکتا ہے، جنہوں نے ہمت کا تاج عرش کے سر پر سے اتارا ہے۔ اسی طرح جب آپ کے پاؤں قطع کیے گئے تو فرمایا گو میرے ظاہری پاؤں قطع کر دیے گئے، لیکن ابھی وہ باطنی پاؤں باقی ہیں جن سے میں دونوں عالم کا سفر کر سکتا ہوں۔ پھر آپ نے خون آلودہ ہاتھوں کو چہرے پر ملتے ہوئے فرمایا کہ میری سرخروئی کا اچھی طرح مشاہدہ کراؤ، کیونکہ خون جواں مردوں کا اپٹن ہوتا ہے۔ پھر خون سے لبریز ہاتھوں کو کوہنیوں تک پھیرتے ہوئے فرمایا کہ میں نماز عشق کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ چنانچہ نماز عشق کے لیے خون سے وضو کیا جاتا ہے۔ پھر جب آنکھیں نکال کر زبان قطع کرنے کا قصد کیا تو فرمایا کہ مجھے ایک بات کہنے کی مہلت دے دو۔ پھر فرمایا کہ اے اللہ میرے ہاتھ تیرے راستہ میں قطع کر دیے گئے، آنکھیں نکال لی گئیں، اور اب سر بھی کاٹ دیا جائے گا، لیکن میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے ثابت قدم رکھا، اور تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ ان سب لوگوں کو بھی وہی دولت عطا فرما جو مجھے عطا کی ہے۔ پھر جس وقت سنگساری شروع ہوئی تو آپ کی زبان پر یہ کلمات تھے، یکتائی کی دوستی بھی یکتا ہی کر دیتی ہے۔ پھر آپ نے ایک آیت تلاوت فرمائی جس کا مفہوم یہ تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ عجلت سے کام لیا جاتا ہے جو اس پر ایمان نہیں لائے، اور اہل ایمان اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ بلا شبہ حق ہے۔ پھر جس وقت آپ کی زبان کاٹی گئی تو خلیفہ کا حکم پہنچا کہ سر بھی قلم کر دیا جائے، چنانچہ سر قلم ہوتے وقت آپ کہکہا لگا کر انتقال فرما گئے۔ آپ کے ہر عضو سے انالحق کی آواز آنے لگی۔ پھر جس وقت ہر عضو کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا اور صرف گردن و پشت باقی رہ گئے تو ان دونوں حصوں سے انالحق کا ورد جاری تھا، جس کی وجہ سے آپ کو اگلے دن خوف سے جلا دیا گیا کہ کہیں مزید اور کوئی فتنہ کھڑا نہ ہو جائے، اور آخرکار جسم کی راکھ کو دریائے دجلہ میں ڈالا گیا۔ لیکن جس وقت یہ عمل ہوا تو پانی میں ایک جوش سا پیدا ہو کر سطح آب پر کچھ نقوش سے بننے لگے۔ چنانچہ آپ کے خادم کو وہ وصیت یاد تھی جو آپ نے زندگی میں فرمائی تھی، جس وقت میری راکھ کو دجلہ میں پھینکا جائے گا تو پانی میں ایسا جوش و طوفان پیدا ہوگا کہ پورا بغداد غرق ہو جائے گا، لیکن جب یہ کیفیت ہوئی تو تم میری گڈڑی دجلہ کو جا کر دکھا دینا۔ چنانچہ خادم نے جب آپ کی وصیت پر عمل کیا تو پانی اپنی جگہ ٹھہر گیا اور تمام راکھ جمع ہو کر ساحل پر آ گئی، جس کو لوگوں نے نکال کر دفن کر دیا۔ غرض کہ یہ مرتبہ کسی دوسرے بزرگ کو حاصل نہیں ہوا، چنانچہ ایک بزرگ نے تمام اہل طریقت سے خطاب کر کے فرمایا کہ جب منصور کا واقعہ سامنے آتا ہے کہ ان سے کس قسم کا برتاؤ کیا گیا تو مجھے بے حد حیرت ہوتی ہے، اور میں یہ سوچتا رہ جاتا ہوں کہ جن لوگوں نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا ان کا حشر میں کیا حال ہوگا۔ حضرت عباس توسی کہتے ہیں کہ روز محشر منصور کو اس لیے زنجیروں میں جکڑ کر پیش کیا جائے گا کہ کہیں میدان حشر زیر و زبر نہ ہو جائے۔ کسی بزرگ نے مشائخ سے فرمایا کہ جس شب میں منصور کو دار پر چڑھایا گیا تو میں صبح تک سولی کے نیچے مشغول عبادت رہا، اور جس وقت دن نمودار ہوا تو ہاتف نے یہ ندا دی
کہ ہم نے اپنے رازوں میں سے ایک راز سے اس کو مطلع کر دیا تھا، جس کو اس نے ظاہر کر کے یہ سزا پائی، کیونکہ شاہی راز کو افشاں کرنے والے کا یہی انجام ہوتا ہے۔ حضرت شبلی سے منقول ہے کہ میں اسی رات آپ کے مزار پر پہنچ کر تمام شب عبادت کرتا رہا اور صبح کے وقت اپنی مناجات میں اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یہ ایک مومن بندہ تھا، تو نے ایک ایسے عارف و محب کو جو وحدت پرست تھا ایسے عذاب میں مبتلا کیا۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ ابھی یہ دعا پوری بھی نہ ہونے پائی تھی کہ مجھے اونگ آ گئی اور میں نے دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم نے منصور کے ساتھ یہ معاملہ اس لیے کیا کہ وہ ہمارے راز کو غیروں پر ظاہر کر دیتا تھا، اور جو راز اس کو دریائے دجلہ پر ظاہر کرنا چاہیے تھا اس نے دوسرے لوگوں پر برملا ظاہر کر دیا تھا۔ جب حضرت شبلی نے دوسری رات آپ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ خدا تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، فرمایا کہ اپنی نوازش سے مجھے قصر صدق میں اتارا۔ پھر حضرت شبلی نے پوچھا کہ ان دو گروہوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا گیا جو آپ کو اچھا اور برا کہتے تھے، فرمایا کہ دونوں گروہوں پر اپنی رحمت نازل فرمائی، ایک پر تو اس لیے کہ اس نے مجھ سے واقف ہو کر مجھ پر مہربانیاں کی، اور دوسرے گروہ پر اس لیے کہ وہ مجھ سے واقف ہی نہیں تھا اور صرف خدا واسطے مجھ سے دشمنی رکھتا تھا۔ پھر کسی اور نے آپ کو خواب میں دیکھا کہ آپ میدان حشر میں کھڑے ایک جام ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور سر جسم سے غائب ہے، اور جب اس نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سر قلم شدہ لوگوں کو ہی جام عنایت فرماتا ہے۔ حضرت شبلی کہتے ہیں کہ جس وقت منصور کا سولی چڑھایا تو شیطان نے سامنے آ کر کہا کہ اے شیخ، آپ نے انا الحق کہا اور میں نے انا الخیر، لیکن آپ کے اوپر رحمت ہوئی اور میرے اوپر لعنت، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تو نے انا اپنے لیے استعمال کیا اور میں نے خودی کو دور کر کے انا الحق کہا، اسی وجہ سے مجھ پر رحمت اور تجھ پر لعنت نازل ہوئی۔ اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ خودی کو اپنے سے علیحدہ کر دینا ہی بہتر ہے۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں، یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔